بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میں نے درود پاک پڑھا ہے، آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ سب کیسے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے لیے ہوں دعا گو۔ آج کی ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت سا ایک بیان سنانے لگی جو میں نے خود سنا اور اولاد نرینہ کے حوالے سے آئیے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ رہا ہے۔ گلا میرا کچھ خراب ہے اس لیے آواز تھوڑی آپ کو چینج لگے گی، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، حضرت عمران جو تھے نا، ان کی بیوی کا نام تھا حنا، اور یہ تھے پیغمبروں کی یعنی کہ لڑی میں سے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو جو حضرت حنا تھی نا، ایک دن اپنے نا صحن میں گئی اور صحن کے ان کے نا نیچے تھا وہ درخت تھا، درخت کے نیچے گئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چڑیا، اور وہ کیا کر رہی ہے، آتی ہے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ انہوں نے جب یہ جانوروں کے بچوں کا پیار آپس میں دیکھا نا، تو ایک تمنا سے ان کے دل میں جاگ اٹھی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے تو جانوروں کو بھی بچے دیے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک سے دعا کی کہ مجھے بھی جو ہے نا نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ تو وہ جو تھی نا، ان کو پھر خوشخبری مل گئی حضرت حنا کو، ٹھیک ہے؟ ان کے گھر جب اولاد جب ان کے گھر اولاد ہونے والی ہو گئی نا، تو انہوں نے یہ منت مان لی کہ میرے ہاں جو بچہ ہوگا نا، اسے میں مسجد الاقصی کے لیے جو ہے نا وہ وقف کروں گی۔ جو حضرت مریم تھی نا، وہ انہی کی بیٹی تھیں، حضرت حنا کی اور حضرت عمران کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاں جب اولاد پیدا ہوئی، وہ بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑی سی وہ پریشان ہوئی کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ اس کو میں وقف کروں گی مسجد اقصی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ لڑکی ہے، ظاہر ہے جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کس طرح سے یہ میری منت پوری ہوگی۔ تو انہوں نے جب یہ ایسے اظہار کر رہی تھی تو پھر انہیں آواز آئی کہ جو آپ کو بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، یہ بیٹوں سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب حضرت مریم یعنی کہ بڑی ہوئی، جوان ہو گئی، تو پھر انہیں ان کی والدہ کو اپنی جو منت تھی نا اس کا خیال آیا کہ اب میں نے اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو نا وقف یعنی کہ ان کو بھیج دیتے ہیں وہاں کسی بوڑھے کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر مسجد اقصی کے پاس کہتے ہیں کہ کوئی لگ بھگ 300 گھر تھے۔ تو پھر کیا ہوا، سبھی کی تمنا تھی کہ یہ سعادت ہمیں ملے، یہ ہمارے پاس آ کے رہیں۔ پھر کیا ہوا کہ جیسے کہتے ہیں نا قرعہ ڈالا گیا، صحیح ہے، جس کو کہتے ہیں ایک یعنی کہ پرچی ڈالی گئی کہ کس کا نام نکلتا ہے۔ پھر اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت مریم چلی گئی حضرت زکریا کے ہاں، اس وقت حضرت زکریا کی عمر 120 سال تھی۔ حضرت زکریا کی جو بیوی تھی ان کی عمر تھی 100 سال۔ ان کے ہاں بھی تب اولاد نہیں تھی، تو ان کی طرف چلی گئی۔ رشتے میں وہ لگتے تھے خالوزاد، یعنی کہ خالو لگتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر چلی گئیں۔ پھر حضرت زکریا نے ان کے لیے یعنی کہ ایک جو کمرہ کہہ دیں وہ تھا، وہاں ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، کس کی؟ حضرت مریم کی۔ دروازے کو بند کر کے چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے تو یعنی کہ جو بھی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ دیتے تھے۔ ایک بات کیا ہوا کہ حضرت زکریا لیٹ ہو گئے یا بھول گئے یا اس طرح سے تھا، لیٹ ہو گئے گھر آتے ہوئے۔ خیال آیا کہ میں نے تو دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ حضرت مریم جو ہے نا، ان کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں، وہ آتے ہوئے کھانا لے کے آئے تھے حضرت زکریا۔ دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں، پوچھا ہے مریم آپ نے یہ پھل کہاں سے لیے ہیں؟ یعنی کہ دروازہ بند ہے، اندر کوئی آ نہیں سکتا، اور یہ کس طرح سے آپ نے لیا؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت مریم نے، یہ پھل مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اسی جگہ پر کھڑے ہو کے حضرت زکریا کے یہ خیال آیا کہ اے اللہ، مجھے بھی نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، یا اللہ آپ نے مریم کو بے موسمی پھل دیے ہیں تو مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما۔ پھر
ان کی بھی تمنا یہ جاگ اٹھی کہ اولاد ہو، پھر یعنی کہ پھر انہیں بھی یہ خوشخبری سنائی گئی وہیں پر جہاں وہ پھل نازل ہوئے تھے، جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، اسی جگہ انہوں نے دعا کی، اسی جگہ انہوں نے دعا کی حضرت زکریا نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خوشخبری سنائی کہ انہیں کیا عطا کیا؟ حضرت یحییٰ عطا کیے۔ کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ پھر حضرت یحییٰ عطا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ آپ کو سونی اور ستھری اولاد دی جائے گی اور آپ کو حضرت زکریا عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ انڈے کے اندر جو چوزا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اولاد نرینہ کے لیے جو ہے نا یہ وظائف کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام جو میری بہنیں ہیں، جو میری دوستیں ہیں، جنہیں میں اپنی بہنیں کہتی ہوں، جنہیں میں اپنی دوستیں کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دعا کیا کریں، سورۃ المریم کی جو ہے نا وہ تلاوت سنا کریں، سورۃ المریم کو پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا اللہ کے حکم، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کسی کام کو ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ وہ بتانے کا یہ تھا کہ دیکھیں حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور سونی ستھری اولاد عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہیں تو اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ کام لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا کہ ہمارے حق میں کیا، کب، کیسے، کیا ضروری ہے، وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو بس دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجتوں، مرادوں، دعاؤں کو پورا فرمانے والا ہے۔ اور یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین۔ یہ دعا کثرت سے کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ المریم وہ سنیں بھی اور اس کی تلاوت بھی کریں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اور ایک چھوٹا سا وظائف وہ بتایا تھا سورۃ کوثر کا، کہ 7 جو ہے نا آپ نے وہ لینے ہیں، کشمش کے 2 دانے ہوتے ہیں نا، وہ 7 لینے ہیں، ان کے اوپر 7 ہی بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیلی رات کو کھا لینے ہیں، یعنی کہ جو بہن بھی یہ پڑھے گی نا 7 دانے لے گی کشمش کے، 7 بار سورۃ کوثر پڑھے گی، 11 بار پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار وہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بہن جو ہے نا وہ کشمش کے دانوں کو کھا لے۔ اور صدقہ جو ہے وہ لازمی دیا کریں، صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، مصیبتوں کو ڈالتا ہے۔ صدقہ جو ہے نا وہ صدقے کی تو بہت زیادہ وہ بھی فضیلت ہے، لیکن صدقے سے بہت سے کام جو ہے نا، بہت کیا سبھی کام جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ دیا کریں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشکلات ہیں وہ دور آسان فرمائے، اور سبھی میری دوستوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ در در کا بیکاری نہ بنائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔